کردار نمبر 2، پک اینڈ چوز۔ یہ وہ کردار ہے جو دین کا انکار نہیں کرتا مگر دین کو مانتا بھی اپنی شرط پر ہے۔ یہ وہ انسان ہے جو جانتا ہے کیا درست ہے اور جانتا ہے کیا غلط ہے، مگر فیصلہ خواہش کرتی ہے، تقوی نہیں۔ یہ عدل کی بات کرتا ہے جب عدل اس کے حق میں ہو، اور انصاف کا نعرہ لگاتا ہے جب نقصان اس کا ہو رہا ہو، مگر جہاں عدل کی قیمت خود اسے ادا کرنی پڑے وہاں یہ فوراً اپنی دلیل بدل لیتا ہے۔ مگر 400 سالہ دور کے گمراہ کن نظریات اسے بہادر بنا دیتے ہیں۔ یہی ہے پک اینڈ چوز۔ یہ دین میں سے وہی حصہ لیتا ہے جو اس کی خواہش کو سہولت دے، اور وہ حصہ چھوڑ دیتا ہے جو اس کی خواہش کو روکے۔ یہ کھلا ظالم ہوتا ہے مگر خود کو مظلوم ثابت کرتا ہے۔ یہ کہتا ہے سب برابر ہیں مگر ذمہ داری برابر نہیں اٹھاتا۔ یہ جلد باز ہوتا ہے، جلدی نتیجہ چاہتا ہے، جلدی فائدہ چاہتا ہے، اور ذرا سی محرومی پر حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ ہر وقت تقابل میں رہتا ہے، مجھے اس سے کم کیوں، اسے مجھ سے زیادہ کیوں۔ یہ عدل نہیں چاہتا، یہ برابری کا نعرہ چاہتا ہے، تاکہ محنت، کردار اور تقوی سب بے معنی ہو جائیں۔ یہ سب کو خواہش پرست، حرص و ہوس والا بنانا چاہتا ہے تاکہ یہ انہیں استعمال کر سکے۔ یہ فلسفے گھڑتا ہے، دلائل بناتا ہے، مگر یہ سب اکیلا نہیں کر سکتا، اس کو طاقت خود ساختہ شریف دیتا ہے، ورنہ انبیاء کے واضح معیار کے سامنے پک اینڈ چوز کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اصل میں یہ خواہش کی وجہ سے گمراہ ہوتا ہے۔ یہ گمراہی میں اور بڑھ جاتا ہے جب خود ساختہ شریف انبیاء کے معیار کو بدل چکا ہوتا ہے۔ اب اس کے فالوور کو دیکھو، ایک وہ جو کھلا دنیا دار ہے، نہ دیندار لگتا ہے، نہ دیندار بننے کی کوشش کرتا ہے، بس فائدہ دیکھتا ہے، جہاں فائدہ وہی حق، وہی سچ۔ دوسرا وہ جو خود کو نیک سمجھتا ہے مگر دین کو کبھی پورا پڑھا ہی نہیں، جو جذباتی نعروں پر چلتا ہے اور اسے لگتا ہے یہی حق ہے، یہی سچ ہے۔ یہ دونوں پک اینڈ چوز کے ایندھن بنتے ہیں، اور جب مخلص ایمان والا یہ سب دیکھ کر بھی خاموش رہتا ہے تو یہ کردار مزید مضبوط ہو جاتا ہے۔ اسی